قرآن مجید میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غم۔ کسی چیز پر قرآن میں آپ کو واضح الفاظ میں تسلی نہیں دی گئی۔ قرآن میں بڑی تسلیاں ہیں آپ کے لیے مختلف اسلوبوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے محترم استاد حافظ سلیم صاحب حفظہ اللہ کے سامنے گفتگو اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی، اور یہ وقت محترم حافظ صاحب کا ہے۔ بہرحال کچھ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، باتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ محترم حافظ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ محبت بالکل نہیں ہے تو ایمان بالکل نہیں ہے، اور محبت کامل ہے، سب سے بڑھ کر ہے، تو اس جانب سے ایمان کامل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور یہ محبت دکھلاوے کی نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ پر اس محبت کو زبردستی مسلط کریں۔ ایسی محبت کسی کام کی نہیں، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ انسان اپنی رغبت سے، خوشی سے، اہتمام سے کسی سے محبت کرے، اور محبت جب اس مقام تک پہنچتی ہے کہ انسان واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنی میں کر لیتا ہے، پھر سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یحب الدبا، کھانے میں کدو بڑا پسند تھا۔ آپ بعض اوقات پلیٹ میں تلاش بھی کیا کرتے تھے، کھانے کی چیز تھی، آپ کو طبعی طور پر پسند تھی، جیسے مجھے اور آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ، یعنی فما زلنا، جمع کا لفظ استعمال کیا کہ ہم صحابہ اکرام اس کدو سے محبت کر بیٹھے، یعنی ہمیں بھی اچھا لگنے لگا کھانے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو اچھا لگتا تھا، زبردستی نہیں۔ اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ جن کی محبت کسی اداکار سے ہے، کسی کرکٹر سے، انگریزوں سے ہے، تو وہ اداکار، وہ انگریز جس طرح کے بال بنا کر اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس سے محبت کرنے والا ویسے ہی بال بنا لیتا ہے۔ وہ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آنا شروع ہو جائے تو بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی عیب کے، اس کو برا سمجھے، یہ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ کل مجھے ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ نیا فیشن آیا ہے انگریزوں سے، ہمارے ملک میں آ گیا۔ وہ فیشن یہ ہے کہ پینٹ اب یہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، جو یہ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، عام لوگ، کیونکہ وہ اوپر رکھتے ہیں، انہوں نے اس فیشن کو ایجاد کیا، پینٹ اوپر رکھی جاتی ہے ٹخنوں سے، اور ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، اور اس چیز کو اپنا کر، دل سے اپنا کر کریں گے، زبردستی نہیں، خود بخود۔ یہ ہے محبت، کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔
اس کے انداز کو اپنا لیتا ہے، اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا آئیڈیل، میرا نمونہ یہ شخصیت ہے۔ یہ محبت کا اعلیٰ مقام ہے کہ جس میں انسان فرما برداری اور اطاعت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ میں اس آدمی کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ جس آدمی کو محبت کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنا لیتا ہے، یہ آدمی سمجھ لے، چیک کر لے اپنے ایمان کو کہ اس کے اندر کتنی محبت پائی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ ہمارے پاس دلوں میں وہ ایمان، وہ محبت موجود نہیں ہے جو حقیقی معنی میں مطلوب ہے، ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ محبت نہیں ہے۔ یعنی کتنی موقعوں پر میری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ میرے گھر والے، میرے بچے، میری خوشی کی تقریب، میری غمی، میرا کاروبار، میرے جھگڑے، میری صلح صفائی، میرا مسجد میں آنا، میرا اعتراض کرنا، میرا کسی چیز کو سدھارنے کی کوشش کرنا، ان سب چیزوں میں چیک کروں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہا ہوں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ باقی باہر نکلیے تو کسی کو کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث عرب کی ثقافت ہے، یہ تو تاریخ عرب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہی ایک بات پتہ چلی ایک حضرت کی، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا، مسئلہ ہے شریعت میں بالکل واضح ہے۔ اپنی ان کی ایک توجیہ تھی کہ یہ مسئلہ عقل سے اخلاقی طور پر کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر الفاظ ہیں، کوئی اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ اخلاقی طور پر عقل کوئی جواز پیش نہیں کرتی کہ سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ پر کوئی فوقیت ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جو انگریز ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اب ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنا حدیث کا انکار کر کے ضروری ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب محبت کے منافی ہیں۔ یہ میری بات کا ایک جز ہے۔ میری گفتگو کا دوسرا جز جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میرے وجود میں، میرے ایمان میں کمی کیوں ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کیوں کرتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت اور تمنا کیوں نہیں ہے، میری کیفیت ایسی کیوں نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تھے تو بے چین ہو کر تڑپ کر آ جاتے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے، ان کے اندر تڑپ تھی۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میرے بعد کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے اگر ان کو اپنا جان اور مال قربان کرنا پڑے تو وہ بھی قربان کر دیں گے صرف میرا دیدار کر سکیں۔ انہیں مجھ سے خاندان والوں سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به، کبھی کبھی کچھ عبادات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نوافل جن کو وہ چاہتے کہ کریں، وہ عبادت خود سے ادا کریں لیکن چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ خشیۃ ان يعمل به الناس فيفرض عليهم، اس ڈر سے کہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر اس عبادت کو اپنائیں گے اور یہ عبادت ان پر فرض ہو جائے گی۔ اور یہ اس تناظر میں بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو بعد جماعت تراویح پڑھائی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری اور تقریباً تمام کتب احادیث میں مختلف الفاظوں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا تھا کہ یہ عمل ایسا نہ ہو کہ پسند آ جائے اور تم پر فرض ہو جائے، تمہارے لیے بھاری ہوگا، تمہارے لیے مشقت ہوگی۔ لولا نشق علی امتی، کتنی حدیثیں ان الفاظوں سے مروی ہیں کہ نماز عشاء کو رات تک میں لے جاتا، آدھی رات تک تاخیر کرتا، یہ مستحب ہے، مسواک کا حکم دے دیتا۔ اگر مجھے مشقت ہوتی، اپنی امت پر، آپ پر، مجھ پر مشقت
تکلیف نہ آئے، آپ نے شریعت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ نماز کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، بار بار اللہ سے کہا کم 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 50 سے 5، اور آج امت ان 5 کا لحاظ بھی نہیں کرتی۔ نماز پڑھاتے ہوئے جو شخصیت کھڑی ہو، مسجد نبوی ہے، امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں، امامت کرواتے ہوئے اپنی نماز فرماتے ہیں انی اردت ان اطیل الصلاۃ، میں ارادہ کر کے آتا ہوں کہ نماز آج تھوڑی سی لمبی ہوگی، پھر مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس ماں کے اوپر جو مشقت ہو رہی ہوگی، جو تکلیف وہ ماں محسوس کر رہی ہوگی، اس ایک عورت کے دکھ اور درد کو میں محسوس کرتا ہوں اور اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں تاکہ یہ عورت اپنے بچے کو سنبھال سکے، اس کا بچہ نہ رہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں فرمایا، اللہ نے آپ کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر سے آئے، انسان ہے لیکن فرق ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ ان پر گراں گزرتی ہے، ان کو بھاری لگتی ہے، حریص علیکم، اور ہر وہ چیز جو تمہارے لیے بھلائی کی ہے۔ اہل علم مفسرین اس مقام پر لکھتے ہیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، عبدالرحمن السعدی نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر مشفق اور رحمت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر میرے اوپر جو تکلیف آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف گراں گزرتی ہے، اور جو بھلائی ملنی ہو، جو خیر ملنی ہو، آپ اس کے حریص ہوتے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو آپ کا ایک خاص معاملہ ہے، بڑے مہربان، بڑے قدردان، بڑے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کا خیال کرنے والے، ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے والے، آپ کی شان یہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غم۔ کسی چیز پر قرآن میں آپ کو واضح الفاظ میں تسلی نہیں دی گئی، قرآن میں بڑی تسلیاں ہیں آپ کے لیے، مختلف اسلوبوں میں، مختلف اندازوں میں، مختلف اوقات میں اللہ نے تسلی کے لیے بہت ساری باتیں آپ سے قرآن میں کی، جو آپ کے لیے اکیلے کے لیے تسلی نہیں تھی، امت کے لیے بھی تھی، لیکن ایک غم، ایک تکلیف جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے بار بار، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کو اپنی امت کا غم صرف یہ تھا، آپ کو جو اندر سے غم کھایا جا رہا تھا، جو تکلیف اور پریشانی تھی، وہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، یہ لوگ عافیت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں جائیں، یہ ایک ہی غم تھا آپ کا۔ آپ سے اور مجھ سے اللہ کے نبی نے محبت کیسے کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آپ نے تلاوت فرمایا جو قرآن مجید کی آیت ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ان بتوں نے رب بہت سارے لوگوں کو اضللن کثیرا من الناس، یہ بتوں کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے بہت ساری انسانیت گمراہ ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو میرا پیروکار ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو گناہ گار ہے پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ساری انسانیت کو اللہ اگر عذاب دے دے تو اللہ کا عدل ہے، اللہ کا عدل ہے۔ یہ بات، یہ جملہ کسی کو اگر سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ فلسفہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کا تقدیر پر ایمان کامل اور مکمل اور سلیم ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ اگر ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھائے اور ایک ہی جملہ آپ کی زبان پر تھا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ سیدنا انس سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں آسمان سے جبرائیل امین آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ جا کر پوچھو مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ صرف امت کا تھا، اپنے گھر کا نہیں تھا۔ جس گھر میں کئی دن کھانے نہ ہو، کئی دن چولہا نہ جلتا ہو، جس گھر کے اندر مہمان نوازی کرنے کے لیے کھانا موجود نہ ہو، جس گھر میں اپنی بیٹی اور داماد کو آسانی اور فراوانی فراہم کرنے کے لیے ایک غلام آپ نہ دیں، جس گھر میں پریشانیاں اور تنگیاں دنیاوی اعتبار سے ڈیرا ڈال کر بیٹھی ہوں،
اس گھر میں اگر دعا ہو رہی ہے اللہم امتی امتی، جبرائیل امین واپس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء، آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا، آپ کو کوئی ایسی بات، اطلاع، کوئی خبر نہیں ملے گی جو آپ کو بری لگے۔ آپ کے دل میں یہ غم تھا کہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں، میں اور آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر کرے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے، خوشگوار ماحول تھا۔ میاں بیوی کی گفتگو کے اندر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے خوشگوار ماحول دیکھا تو بیوی نے شوہر سے فرمائش کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے کوئی دعا اللہ سے فرمائیے، یہ فرمائشیں ہوتی ہیں، کوئی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اگلے پچھلے سری اعلانی جتنے گناہ ہیں اللہ بخش دے، اس عورت کو معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ دعا سن کے بڑا خوش ہوئی، اللہ کے نبی کی دعا، ہر طرح کے گناہ سے معافی کی دعا۔ آپ نے جب سیدہ عائشہ کی خوشی دیکھی تو فرمایا عائشہ تمہیں اس دعا نے خوش کر دیا، اس دعا کو سن کر تم خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ یہ دعا کر رہے ہو گناہوں کی مغفرت مل جائے تو جنت تو مل گئی۔ فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے، پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے وہ شخصیت پریشان ہوئی، تکلیفیں اٹھائیں گی۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے، وہ نبی وہ دعا کر کے جا چکا ہے۔ وہ ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سے کہا جائے اور اللہ اس دعا کو پورا کرتا ہے، کہ یہ وہ خصوصی دعا ہے، میں نے نہیں کی، ادخرتها شفاعۃ لامتی، میں نے اسے روک کے رکھا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بطور سفارش کے استعمال کریں۔ وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ، اور یہ سفارش، یہ شفاعت ان لوگوں کو ملے گی اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے چاہا۔ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت میں سے جو اس حال میں اللہ سے جا کر ملا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یا کیا ہو تو توبہ کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا، اس کے نامہ اعمال میں شرک موجود نہیں ہے، وہ ایک دعا میں نے کبھی نہیں کی۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، آپ کے اور میرے پاس اختیارات ہوں کہ ہم ایک چیز اللہ سے کبھی مانگ لیں، اختیار ملا ہے، فرض کیجیے، اور آپ کی زندگی میں ایک موقع ایسا ہے کہ آپ کی عمر ہے 60 سال کے قریب، اور آپ کا 18 مہینے کا بیٹا آپ کی گود میں ہو اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، وہ اس دنیا سے جا رہا ہو، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ دعا کریں اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ آپ اپنے اس بچے کے لیے 60 سال کی عمر میں 18 مہینے کا، 1.5 سال کا بچہ، اس کے لیے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو خود جواب دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سن 8 ہجری میں آپ کے بیٹے کی جب وفات ہوئی، ابراہیم کی، 18 مہینے کی اس کی عمر تھی، آپ نے اس وقت بھی اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اب فرض بنتا ہے نہیں بنتا کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اور سب سے بڑھ کر کی جائے، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر بار کو، اپنی دنیا کی فکر نہیں کی، میری اور آپ کی آخرت کی فکر کی۔ آپ نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر اس مثال کو سمجھ رہے ہیں جو اللہ نے مجھے ہدایت، رہنمائی دے کر بھیجی ہے، تو اس آدمی کی طرح جیسے کوئی آدمی استوقد نارن، کوئی دیا، کوئی آگ جلاتا ہے، اور وہ پروانے جو آگ میں آ کر، وہ جانور جو آگ میں آ کر، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو گر جاتے ہیں، وہ آگ جلا کر ان کو اس سے دور کرتا ہے تاکہ روشنی پھیلے اور یہ لوگ جل نہ جائیں، لیکن یہ پرندے آ کر اس میں اندھا دھند گھس رہے ہوتے ہیں، اندھا دھند آ رہے ہوتے ہیں، وہ جل رہے ہوتے ہیں، وہ بچا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی مثال میری ہے، انا آخذ بحجزکم انتم تقحمون فیہ، میں تمہاری حجج سے، یہ جو
آپ اور ہم شلوار باندھتے ہیں، اس کا جو ناڑا ہوتا ہے اس کو پیچھے سے اگر کوئی پکڑ کر ہمیں قابو کر لے، اس کو حجز کہتے ہیں، اس کو پیچھے سے اگر کوئی پکڑ کر کھینچ لے ہم اس کے قابو میں پوری طرح آتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں یہاں سے پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں۔ اور تقحم کہتے ہیں اندھا دھند کسی چیز میں گھس جانا، اور تمہیں جہنم میں اندھا دھند گھسنے کی فکر ہے گناہ کر کر کے، تمہیں مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں، تمہیں مزہ آتا ہے رسول اللہ کی مخالفت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی فکر ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب کیسے بچیں گے؟ یہ میری ساری گفتگو ایک تمہید تھی، یا ایک گفتگو کا مدار تھا جو آگے آپ ہمارے امیر محترم سے سنیں گے کہ آخرت کی کامیابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، ہم کیسے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ تفصیل سے آپ وہاں پر انشاءاللہ خطاب میں سماعت فرمائیں گے کہ کامیابی کیسے ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اس دکھ اور درد کے ساتھ اس خطاب کو سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم دنیا کے اندر ایک ہی تھا، جس کے لیے واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، آپ اپنے آپ کو اندر سے گھلا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام ساتھیوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں کی محنت ہے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔